बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज्जत के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख का। यौम तकबीर है, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे भारत के जवाबी तौर पर, क्योंकि भारत ने पहले एटमी धमाके करके एटमी ताकत बनने का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान ने हमेशा रद्द अमल में ये बात की है, जो भी काम किया है, क्योंकि जारहियत पाकिस्तान नहीं रखता। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की सदारती ताजपोशी का भी दिन आज इस हवाले से भी बड़ा अहम है। और फिर इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं गैर मकबूल हो रही है, कि अगो जवाब आया की फर्क पैदा है। ये सब कुछ क्या है, इस पे बातचीत करूंगा। लेकिन पहली बात जो है, ये भी गौर करने की बात है कि आज के दिन हुकूमत ने आम तातील का ऐलान किया है, और फिर 2 सदारती ऑर्डिनेंस भी आए हैं। ये सब कुछ क्या है, इस पे बातचीत करूंगा। और लेकिन पहले आपसे गुजारिश यही है कि आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार करें। जी नाज़रीन, बहुत से सियासी मामलात हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि इस हफ्ते में बहुत से कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है, तो उस पर तो आपको जवाब मिल गया। एक जवाब आया है, एक ट्वीट आया है, एक पैगाम आया है कि जनाब लोग परेशान हो गए, एक ही हो गया। और वो क्या है? वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ गवाही ओवर माई डेड बॉडी। तो ये इसका बड़ा शोर है कि रियाज मलिक साहब ने ये बात क्यों कह दी, क्या कर दी। लेकिन पहली बात करते हुए, जो आज दिन है यौम तकबीर, यानी एटमी धमाकों का दिन, पाकिस्तान एटमी ताकत बना था, और आज का दिन बड़ा अहम है। और इस पर जो है, इसी दिन के हवाले से नवाज शरीफ साहब की सदारती ताजपोशी भी होनी है। फिर उन्होंने एक अपने बयानिया के हवाले से कि मुस्तकबिल में क्या कुछ करने जा रही है मुस्लिम लीग नून, या वो क्या करेंगे बतौर सरबराह मुस्लिम लीग नून, उसके पर भी आज एक उन्होंने खिताब करना है। समझ नहीं, कौम से खिताब होगा, पूरे मुल्क से खिताब होगा, पूरे सियासतदानों से खिताब होगा, उनको एक पॉलिसी दी जाएगी। और पहली तकरीर में वो कह चुके हैं कि आए मिल के पाकिस्तान को संवारते हैं। तो ये अंदाज पॉजिटिव लगता है कि होगा। इसमें मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन अब कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहेगी। जहाँ तक है कि इस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और अदलिया, इनकी लड़ाई और इनके मसले मसाइल वो चलते रहेंगे, चल रहे हैं, और पहले भी चल रहे हैं। जब हम 28 मई की यौम तकबीर की बात करते हैं, तो ये भी याद रखें कि ये क्रेडिट जो है नवाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब को दिया जाता है, क्योंकि इनकी हुकूमत थी उस वक्त। और उस वक्त जो है 98 में जब धमाके हुए तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे। लेकिन असल हकीकत जो है ये है कि अल्लाह जिसको इज्जत दे। उन दिनों के अखबारात और उन दिनों के सहाफ़ी सब इस बात के गवाह हैं कि नवाज शरीफ साहब धमाके नहीं करने चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या था कि मजीद निज़ामी साहब, जो उनके रूहानी पेशवा थे नवाज शरीफ साहब के, उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ धमाके करो वरना कौम तुम्हारे धमाका कर देगी। तो इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि कहीं थोड़ा सा मसला गड़बड़ था। लेकिन अल्लाह जिसे इज्जत दे। इसी तरह सारा क्रेडिट जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का है, जिसने एटमी विजन दिया, और दूसरी जानिब डॉक्टर कदीर का है। लेकिन उसके बाद समर मुबारकमंद भी निकले थे, उनका नाम भी सामने आया था, यानी डॉक्टर कदीर को पीछे करने की कोशिश की गई थी। ये भी वो तारीखी हकायक है जो आहिस्ता आहिस्ता सामने लोगों के आएंगे। क्यों? ये धमाका किसने किया और कब हुआ? जब हुआ तो 1998 था, और उसमें हुकूमत नवाज शरीफ की थी। धमाका नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझ पर बड़ा दबाव था और मैंने धमाका किया, और मैंने कोई बात नहीं मानी अमेरिका बहादुर की। लेकिन उस वक्त भी स्टैब्लिशमेंट यानी अस्करी जो क़यादत है उसमें और सियासी क़यादत में इख्तिलाफ मौजूद था। और जिसका शाह खाना जो है वो बाद में आपको पता लगा कि जो उस वक्त के जर्नल थे, सिपा सालार थे, जहांगीर करामत, उन्हें इस्तीफा देके घर जाना पड़ा। तो ये सारे मामला हैं, ये राज हैं। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अब अदालत ने अदालती कत्ल के बारे में राय दे दी कि हाँ ऐसा गलत हुआ, नाजायज हुआ, जो भी हुआ। या अब ये कहा जा रहा है 50 साल के बाद कि जनाब वो दादा हुजूर के सारे कारनामे हैं, और कहीं अब्बा हुजूर की बातें हो रही हैं, कि यानी आमरीत के दौर की, और लोग नाराज हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है अगले 5 साल में ये बातें भी वाज़ेह हो जाएगी कि किसने धमाका किया, क्या हुआ, कैसे हुआ, नवाज शरीफ साहब का क्या था। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत दे।
عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں عمران خان کو روہیل اسد کہہ رہے ہیں کہ وہ معصوم آدمی ہے، خیر سیاسی آدمی ہے، لیکن اللہ نے ان کو عزت دی اور وہ وزیر اعظم پاکستان میں بنے اور ایک مقبول لیڈر ہے۔ ان کے مقابلے میں اسٹیبلشمنٹ سے برسر پیکار ہے، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر مقبول ہے، عمران خان مقبول ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کا جواب یہ پھر کیوں ہے، کی فرق پیدا ہے؟ یعنی اسٹیبلشمنٹ کا کام مقبول ہونا نہیں ہے، اس کا کام ہے انتظامی معاملات اور اپنے نظریاتی سرحدیں اور اندرونی معاملات کو بہتری کرنا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، مقبول یا غیر مقبول کی ہمارے لیے کوئی بات نہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں اپنا شہباز شریف صاحب جو تھے قائم مقام صدر تھے، تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور وہ استعفیٰ سینٹرل کمیٹی نے قبول کر لیا۔ آج باقاعدہ اعلان ہو جائے گا کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے مقابلے میں کسی نے صدارتی کاغذات ہی نہیں دیے، دوسرا مقابلہ کہاں سے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ بلا مقابلہ وہ منتخب ہے اور آج اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد وہ اپنی صدارتی تقریر بھی کریں گے۔ ہاں، دو جو اسٹیبلشمنٹ کے دو جو آرڈیننس آئے ہیں وہ قائم مقام صدر نے جاری کیے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ وہ جو ٹریبیونل ہے الیکشن ٹریبیونل، وہ دھاندلی کا بڑا مسئلہ ہے، تو اس دھاندلی کے حوالے سے جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ کم ہے، تو انہوں نے کہا جو سرونگ جج ہے وہ بھی اور ان ٹریبیونل کے ریٹائرڈ جج بھی سربراہ ہو سکتے ہیں، وہ بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس آرڈیننس کے تحت ریٹائرڈ ججز جو ہیں وہ بھی ان ٹریبیونل میں آپ کو سماعت کرتے نظر آئیں گے، اور دوسرا جو سر ہے وہ جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بھی ہے کہ وہ جو معاملات ہیں نا اپنا کیا کہتے ہیں نیب والے، نیب میں یہ ہے کہ وہ جو ریمانڈ تھا ملزمان کا 14 دن کا کر دیا گیا تھا، وہ جناب وہ پھر اس آرڈیننس کے تحت 40 روزہ ہو گیا۔ اب سوچیں یہ 40 دن کس کے لیے مصیبت ہوں گے، یہ آنے والا وقت بتائے گا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب میں بات کروں گا تو پھر آپ شاید مجھے پارٹی بنا لیں، میں پارٹی نہیں بننا چاہتا۔ گڈھاپور کی ملاقاتیں ہوئیں، بلکہ ایک اور ملاقات ہوئی، اپنا پپیاں جپیاں سب کچھ ہوا، محسن نقوی صاحب سے ان پہ بڑی باتیں ہوتی تھی، اور خاص طور پہ بانی چیئرمین کہتے تھے کہ محسن نقوی بڑا مجرم ہے، اس نے پنجاب میں ظلم ڈھائے، اس نے ہماری حکومت کروائی، سب کچھ، لیکن معاملات جو اب سدھرتے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وفاق کے بغیر صوبے چل نہیں سکتے، اب معاملات طے ہو رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، کہیں نہ کہیں مفاہمت ہونی چاہیے۔ اب وہ جو کہتے تھے نا مطلب پڑھ کے مارتے تھے اور گڈھا سا لیے پھر رہے تھے گڈھا پور صاحب، وہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بدلے بدلے میری سرکار نظر آتے ہیں، اور وہ ملاقات کے بعد پھر بانی چیئرمین سے بھی ملے، ان کو بھی جا کے انہیں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ اب ایک اور نئی بات آ گئی کہ بانی چیئرمین کے بارے میں جو ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کو رہائی نہیں ملے گی، لیکن پی ٹی آئی اس کے لیے اپنی بھاگ دوڑ کر رہی ہے اور سارے معاملات کر رہی ہے، دیکھیں اب آگے کیا چل کے بات بنتی ہے۔ لیکن جو ریاض ملک نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف گواہی اوور مائی ڈیڈ باڈی، اس کا بڑا شور ہے۔ اس کا شور کیوں ہے واویل ہے؟ اس لیے کہ عمران جو ریاض ملک ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ شکنجہ ان کے نزدیک ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، لہٰذا انہوں نے کہا بھائی کسی پارٹی نال تے راضی ہو جاؤ، اس وقت اتحادی حکومت ہے، نون لیگ بھی وہاں موجود ہے، پیپلز پارٹی وہاں موجود ہے، اور کہنے والے تو یہ الزام لگا کہ زرداری صاحب ان کو بچانے کے لیے حکومت عملی بنانے گئے دبئی، لیکن اس بیان کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، زرداری صاحب اس معاملے میں شامل نہیں، حالانکہ ریاض ملک کے سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور وہ یہی کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے مجھ سے کام کرایا کہ میں نے قوم کی خدمت کی، لیکن اب میرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، جو کچھ ہے تو اللہ مجھے اس سے ہی بچائے گا، لیکن میں زبردستی کسی کا میں پیادہ نہیں بن سکتا، کسی کے کہنے پہ خلاف گواہی نہیں دے سکتا۔ اور عمران خان سے وہ، کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا وقت عمران خان کا ہوگا، لہٰذا ان کو بھی کسی نے یہی سیانے نے مشورہ دیا کہ باجی دو پارٹیاں اقتدار چلیں، معاف کرنے تیار نہیں، مقدمہ چل رہا ہے، 190 ملین سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، اس کے بعد بحریہ کا جو جرمانہ آپ کو ہوا تھا جس میں آپ نے پیسے نہیں صرف ایک کیس جمع کرائی تھی اس میں بھی پھڑے جاؤ گے، لہٰذا باجی کوئی اپنا پاسا پکا کرو، کوئی راضی کرو، تو ایک گروپ کو تو راضی کر لو۔ تو انہوں نے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو راضی کرنے کے لیے یہ بیان دیا، اور سوشل میڈیا پہ اس کے شور نے یہ بات ثابت کر دی کہ ہاں جی ان کا یہ وار چل گیا، فی الحال آگے کیا ہوتا ہے کیا نہیں، لیکن فی الحال ان کا یہ وار چل گیا کہ ان کو پذیرائی مل گئی کہ واہ 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 کیا بات ہے، ریاض ملک ڈٹ گیا،
کھڑا ہو گیا اور وہ اس نے صاف انکار کر دیا، لیکن یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ اصل چیزیں کیا ہیں۔ بہرحال آج 28 مئی ہے اور حکومت پاکستان نے پہلی بار چھٹی کا اعلان کیا ہے، عام تعطیل ہے، کیوں کیسے اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں۔ لیکن 2013 کو یاد کریں تو اپنا نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم تھے، انہوں نے بہت سی چھٹیاں ختم کر دی تھی اور چھٹیوں کا حجم بہت کم کر دیا تھا، لیکن یہ کیسا کارنامہ ہے قدرت کا کہ انہی کے دور میں ایک چھٹی کا اضافہ کر دیا گیا، عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اگلے سال یہ چھٹی ہوتی ہے نہیں، لیکن آج ہے اور گرمی بہت ہے، لہٰذا گرمی کے حوالے سے اسے انجوائے کریں، گرمی سے لڑائی نہ کریں، ورنہ گرمی آپ کے گلے پڑ سکتی ہے، معاملات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ کیوں کہ جیٹھ کا مہینہ ہے، تو جیٹھ کا مہینہ تو بھائی بڑا سخت ہوتا ہے گرمی کے حوالے سے، تو گرمی سے بچیں، خود بھی بچیں، باقیوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔